قربانی کے مبارک ایام ہیں اور جانور قربانی کی ہر طرف نظر آتے ہیں، اس میں آج ایک التجا بھی ہے کہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات کہ ہمارا اسلام بڑا پیارا دین ہے اور ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے قربانی ہو یا کوئی بھی سیزن ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب عموماً قربانی کے دنوں میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان بتایا گیا ہے۔ مسلمان کو صاف ستھرا ہی رہنا چاہیے، بھلے وہ قربانی کا ایام ہو یا قربانی کے بغیر ہوں، لیکن عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے جب قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں اس وقت خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے، خون بھی ناپاک ہے اور نماز مسلمان پہ فرض ہے۔ تو اب نماز بھی پڑھنی ہے، خون اگر کپڑے ناپاک ہوئے ہوئے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ جسم پر اگر کوئی اس طریقے کے ناپاکی کے چیزیں پڑے ہوئے ہیں، چھینٹے پڑے ہوئے ہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی پیاری روایت ہے، آپ فرماتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم کا خلاصہ ہے کہ اسلام صاف ستھرا ہے اور تم صاف ستھرے رہا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا اسلام ہے کہ صاف ستھرے رہو، جنت میں صاف ستھرے لوگ داخل ہوں گے۔ اسلام کو صاف ستھرے لوگ پسند ہیں اور صاف ستھرے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اب میرے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ غور کریں کہ ہم صفائی ستھرائی کا انتظام رکھتے ہیں، جانور کے بیچ میں بھی جب منڈی جاتے ہیں اپنے کپڑوں کو، اپنی چیزوں کو بچا کے رکھے، گندگی ہوتی ہے، پیشاب کیا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اب قربانی کے جب جانور ذبح کرتے ہیں تو خون گرتا ہے، اس خون پہ پانی بہاتے ہیں۔ اب موٹر بائک بھی گزر رہی ہے، سائیکل بھی گزر رہی ہے، کسی کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، کسی کا جسم ناپاک ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور بہت کچھ کرنا ہے، پھر اس سے جو گندگی نکلتی ہے وہ بھی پھینک دیتے ہیں۔ آپ کو یہ یاد نہیں ہے ہمارے اوپر پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، ہم اپنے گھر کی گندگی کسی اور کے گھر کے آگے ڈال دیں، یہ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، ہر ایک کے رائٹس ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، نیبرز کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس قربانی میں اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں کہ حقوق العباد ہم سے جو ہے وہ تلف نہ ہو، کسی مسلمان کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے گھر کو ہم خراب نہ کر دیں۔ کوئی بیچارہ جا رہا ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنتے۔ جی ہاں، اس قربانی میں صفائی کا بھی خیال رکھیں گے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں گے، اور جو گندگی نکلتی ہے، جو خون بہتا ہے، اس کا پراپر انتظام کریں تاکہ پڑوسی جو ہے وہ اس سے تنگ نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کرنی ہے لیکن لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔